اس وقت جو رنگ ہے وہ سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے وقت سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی انسان نے نہیں دیا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور شریعت، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات میں قرآن کی تعمیل کی، ان سب چیزوں کا جو ایک خاص رنگ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی، فیض کا منبع اور سر چشمہ اس کے اندر ہے۔ اب آپ اپنی طرف سے کوئی دوسری چیز اختیار کریں، جیسے پارسی یا ہندوؤں کے پرانے نسخے، تو وہ جو منبع فیض نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ان میں بعض باتیں صحیح ہوں، ان میں بھی کچھ وحدانیت ہو، کچھ عبادات ہوں، کچھ اخلاق ہوں، لیکن جو سر چشمہ ہے وہ دوسرا ہے، یعنی وہاں سے کوئی نل نہیں آ رہا ہے، وہاں سے کوئی پانی نہیں آ رہا ہے۔ جیسے خشک نہر دیہات میں جاؤ کہ بعض نہری نظام ہوتے ہیں جو بالکل مطلوب ہیں، پہلے کسی زمانے میں وہ سب نہریں بنی ہوئی ہیں، لیکن ان میں تو پانی نہیں آتا، پانی جس میں آئے اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ جو نظام خشک ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ زمانہ بدلتا ہے، ہر زمانے میں ایک رنگ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منتخب فرمایا اور ان کو کچھ عرصے کے لیے دین کا سر چشمہ بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ جیسے یہاں عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، لیکن سوائے اس قوم کے کوئی اور تو اس مذہب کے حامل نہیں تھا۔ ہمارے یہاں تو یہ تھا کہ سب کے سب پھیل گئے، اور کچھ اللہ کی حکمت یہی تھی۔ اس زمانے میں کوئی آب حیات حاصل کرنا چاہتا تھا تو اس کو وہیں جانا پڑتا تھا، لیکن جب اس کی نہر خشک ہو جائے اللہ تعالیٰ نظام بدلتا ہے، دوسرا نیا نظام بن گیا، تو آپ اس سے پہلے والے کے پاس آپ کیا جائیں گے؟ تو یہ تفصیلی حکمتیں اس کے اندر ہیں۔ یہ تو صحیح ہے کہ اگر آپ مذہب کو دیکھیں تو اس میں کچھ مختلف قسم کے اصول نظر آتے ہیں، لیکن عملی طور پر آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ ٹائم ہی بدل گیا۔ سمجھو اللہ تعالی نے دوسری صفت سے ظہور فرمایا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں، ایک نام جو صحیح حدیث میں ہے وہ ماہی ہے۔ ماہی کے معنی محو کرنے والے یعنی کنسیو کرنے والے کے ہیں، باقی جتنے دین گزرے ہیں وہ سب محو ہیں۔ محو یعنی منسوخ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا نام ماہی بھی ہے۔ آپ خود نے فرمایا یہ ایک قادیانی کی ضد ہے، یہ بھی ایک صحیح حدیث ہے۔ آخر کے معنی ہیں جو آخر میں آتا ہے، فرمایا اس وجہ سے کہ میں آخری نبی ہوں۔ ماہی کا لفظ بہت اہم ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ پہلے پورے ادیان جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے۔ بعض فلاسفر لوگ جو ہیں وہ اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ سب مذاہب برابر ہیں، ایک تحریک ہے۔ بعض پروفیسر وغیرہ کچھ تھوڑے بہت اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ عبدالکلام آزاد بھی اس طرف تھے، انہوں نے تو خیر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس طرح بیان کیا، کیونکہ وہ تو ہندوؤں سے کھا رہے تھے۔ آخری دنوں میں انہوں نے جو تفصیل لکھی اس میں یہی بات لکھی، سب مذہب برابر ہیں، لیکن وہ صرف نظری طور پر برابر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ موٹے موٹے نظریات جن کے اندر ہیں ضرور اس میں مشابہت ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے برابر نہیں ہے۔ ایک تار میں بجلی ہے، دوسرے تار میں بجلی نہیں ہے، یعنی ایک معطل ہے ایک زندہ ہے، ایک میں پانی آ رہا ہے دوسرا خشک ہے، یہ فرق ہے۔ کچھ لوگ نہیں سمجھتے تو نہ سمجھیں، لیکن اصل میں سارا فرق تو یہ ہے۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ہے کہ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نظام شمسی میں بھی کچھ فرق ہو گیا، اس سے پہلے جو نجومی تھے ان کا فن باطل ہو گیا، بعد میں کچھ اور نئی باتیں پیدا ہو گئیں، پہلے کے نظام شمسی میں اور بعد کے نظام شمسی میں فرق ہو گیا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ عام مسلمانوں میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن جب دوسرے مذاہب کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تبلیغی نکتہ ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی پیسیفک قسم کا آدمی کہہ دے کہ وہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ بے کیف ہے، وہ ہر صفت کا جامع ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو مطلق ہے، پھر یہ کیا ضروری ہے کہ عربی ہی میں کلام ہو؟ یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو مطلق ضرور ہے، لیکن انسان تو مطلق نہیں ہے۔ انسان تو ایک وقت میں ایک ہی بات سمجھ سکتا ہے، اس وجہ سے اللہ کی حکمت یہی ہے، بلکہ انسان کی فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے آخر تک پہلے ایک زبان میں، پھر دوسری زبان میں، پھر تیسری زبان میں، یعنی مختلف زبانوں میں اور دنیا
دنیا کے مختلف حصوں میں اپنا پیغام پہنچاتا ہے۔